تلنگانہ میں اسکول کی چھٹیاں۔ تلنگانہ میں 14 فروری عام تعطیل نہیں ہے، لیکن کچھ اسکول شب برات کے احترام میں بند رہ سکتے ہیں، جبکہ 14 فروری کی شب معراج کی چھٹی اختیاری ہے اور اسکولوں کے لیے لازمی نہیں۔ مغفرت اور عبادت کی رات شب برات کو اسلامی روایت میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ اسلامی قمری کیلنڈر کے 8ویں مہینے شعبان کی 15ویں رات کو منائی جاتی ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات، جبکہ برات عربی سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے نجات یا چھٹکارا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات فرماتے ہیں، حتیٰ کہ بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ افراد کی مغفرت فرمائی جاتی ہے۔ اسلامی روایت میں اہمیت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا اور انہیں جنت البقیع مدینہ کا قبرستان میں پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہ بے شمار لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ رات مغفرت کی رات کہلاتی ہے جس میں مسلمان اللہ کی رحمت اور بخشش طلب کرتے ہیں۔ اس موقع پر خصوصی عبادت، نوافل، روزے اور قبرستان کی زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عبادت اور عقیدت کے اعمال۔ شب برات کی عبادت میں نوافل، دعا، توبہ اور قرآن کی تلاوت شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات زیادہ عبادت کرتے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ مسلمانوں میں اس رات روزہ رکھنے کا بھی رواج ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص طور پر زیادہ روزے رکھتے تھے۔ قبرستان جانا اور مرحومین کے لیے دعا کرنا بھی ایک عام عمل ہے۔ البتہ قبرستان جانا کوئی لازمی یا شرعی عمل نہیں، بلکہ مغفرت کی دعا اصل مقصد ہے۔ علماء اور بزرگان دین کا طریقہ۔ بزرگان دین اس رات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ امام خالد بن معدان اور لقمان بن عامر عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور رات بھر عبادت کرتے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بھی شب برات کی رات خاص عبادت میں مشغول رہتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رات دعا، نوافل اور استغفار میں گزارتے۔ مکہ مکرمہ میں شب برات کی روایت۔ قدیم دور میں اہل مکہ شب برات کی رات مسجد الحرام میں جمع ہو کر طواف کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور نوافل ادا کرتے۔ بعض لوگ 100 رکعت نفل پڑھتے، جن میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا رواج تھا۔ زمزم کے پانی سے وضو اور غسل کرنا بھی ایک روایت تھی تاکہ برکت حاصل ہو۔ یہ رات دعا، رحمت اور برکت حاصل کرنے کا موقع سمجھا جاتا ہے۔ شب برات عبادت، مغفرت اور روحانی ترقی کا موقع ہے۔ یہ مقدس رات مسلمانوں کو اللہ کی رحمت اور مغفرت طلب کرنے، عبادت میں مشغول ہونے اور روحانی ترقی کا موقع فراہم کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے مسلمان اس رات کو عبادت میں گزارتے ہیں۔